السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خالہ کے 5 بچے تھے۔ میری شادی ان کے سب سے بڑے بیٹے سے ہو گئی۔ میری اکلوتی نند کی شادی 4 سال پہلے ہو چکی تھی۔ تینوں چھوٹے بھائی شہر میں ہاسٹل میں پڑھتے تھے۔ گھر پر صرف میری حکومت تھی۔ اچانک کی خالہ فوت ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ اچانک میری نند بیوہ ہو کر میرے گھر چلی آئی۔ اس کی 2 سال کی بیٹی دودھ کے لیے روتی تو میں کچن کو تالا لگا دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بہن کے خلاف بھڑکا دیا۔ تنگ ہو کر میری نند نے گھروں میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سب۔ میرا نام منزہ ہے اور میں ایک ایسی لڑکی تھی جو نہ صرف اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی بلکہ اپنی چالاکی پر بھی پورا بھروسہ رکھتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی یہ یقین کہ میں کسی معمولی گھرانے میں نہیں جاؤں گی بلکہ میرا سسرال ایسا ہوگا جہاں میری چالاکی، میرا حسن اور میرا دماغ حکومت کرے گا۔ مجھے اکثر اپنی ماں کی باتیں یاد آتی تھی جب وہ کہتی تھی، منزہ تم بہت الگ ہو، تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد کسی معمولی عورت کی طرح گزارا کرنا نہیں۔ تمہیں سب کچھ چاہیے اور تمہیں مل بھی جائے گا۔ میری خالہ کا گھر ہمیشہ سے میری نظروں میں تھا۔ وہ خود بہت امیر تھی۔ ان کے 5 بیٹے تھے، سبھی شکل و صورت میں بھی اچھے تھے اور پڑھائی میں بھی آگے تھے، خاص کر ان کا سب سے بڑا بیٹا علی جو مجھ سے کچھ سال بڑا تھا۔ وہ بچپن میں بھی شرمیلا سا رہتا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ میری خالہ بھی اکثر کہتی تھی کہ منزہ تم تو ہماری بہو بنو گی۔ میں بچپن میں ہنس دیتی تھی لیکن دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ شاید میں واقعی اس گھر کی بہو بنوں گی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اچانک میری ماں نے مجھ سے کہا کہ خالہ تمہارے رشتے کے لیے بات کرنے آ رہی ہیں۔ میں نے ظاہری طور پر شرماہٹ ظاہر کی لیکن اندر سے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ میں جیسا چاہ رہی تھی بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں پہلے ہی میری عزت تھی، جہاں سب مجھے بچپن سے جانتے تھے، جہاں مجھے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے خالو کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور خالہ کافی خاموش طبیعت کی ہو گئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے بعد دوسرے شہر میں رہتی تھی، یعنی کہ نند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی کیونکہ اکثر لڑکیوں کو ان کی نندیں بہت تنگ کرتی ہیں، مگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ گھر میں خالہ اور علی کے علاوہ کوئی مستقل رہنے والا نہ تھا۔ 3 دیور تھے مگر وہ سب ہاسٹل میں رہتے تھے اور پڑھائی میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی کبھار چھٹیوں میں آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، یعنی پورا گھر صرف میرے اور علی کے تصرف میں تھا۔ خالہ ویسے ہی اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ تر کمرے میں رہتی تھی اور بہت کم باہر آتی تھی۔ شادی کے دن میرے لیے کسی خواب کی مانند تھے۔ مجھے وہ سب کچھ مل رہا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ علی نے مجھے سونے کی بالیاں دی اور بہت پیار سے بات کی۔ خالہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا اب یہ گھر تمہارا ہے، جیسے تم چاہو گی ویسے ہی سب ہوگا۔ میں نے ادب سے سر ہلایا لیکن دل میں مسکراہٹ تھی کہ واقعی اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ چند دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ خالہ مجھے مکمل اختیار دے رہی ہیں۔ گھر کا ہر فیصلہ مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی، کھانے پینے سے لے کر مہمانوں کی دیکھ بھال تک سب میرے ذمے تھا اور مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میری تربیت ہی ایسے ماحول کے لیے ہوئی تھی کہ میں سب کو قابو میں رکھ سکوں اور اپنی چالاکی سے سب کو خوش بھی رکھ سکوں۔ علی ایک نرم دل انسان تھا۔ اس کی طبیعت میں سختی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ صبح دفتر چلا جاتا، شام کو گھر آتا، مجھ سے پوچھتا کہ کچھ لاؤں، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ میں اکثر کہتی کہ سب کچھ ہے لیکن دل میں سوچتی کہ تم ہی ہو ایسے کہ مجھے راج کرنا آسان ہو گیا ہے۔
میں نے خالہ کے دل میں اپنی جگہ اس طرح بنا لی تھی کہ وہ مجھے بیٹی سے بڑھ کر سمجھنے لگی۔ جب کبھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تو میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی مالش کرتی اور ان کے لیے دلیا بناتی اور ان کو وقت پر دوا دیتی۔ وہ میرے ہاتھوں کی تاثیر کی قائل ہو گئی تھیں اور مجھے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ میں نے گھر کے نوکروں کو بھی اس انداز میں قابو رکھا کہ وہ سب میری بات مانتے تھے۔ جو نوکرانی پہلے کچھ بدتمیزی تھی، وہ بھی کچھ دن بعد میرے سامنے نظریں جھکا کر بات کرنے لگی، کیونکہ میں نے اس کو اندازہ دلا دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن آ چکی ہے اور وہ کسی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کرے گی۔ میرے اندر ایک فاتح کی خوشی تھی، ایک ایسی لڑکی کی خوشی جس نے اپنے لیے جو سوچا تھا وہ پا لیا تھا۔ میرے خواب، میری منصوبہ بندی سب سچ ہو چکی تھی اور اب یہ گھر میری سلطنت بن چکا تھا جس پر میری حکمرانی تھی، اور میرے ہر حکم کو پورا کرنا اس گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری تھی۔ میرا شوہر علی ایسا انسان تھا جو کہتا تھا کہ تم نے سب کے سامنے میری عزت بنائی ہے، مجھ سے ڈر کے رہنا ہے، مجھ سے دب کے رہنا ہے، باقی کمرے میں اگر تم مجھے جوتا بھی مارو گی تو تمہیں جوتا اٹھا کر دوں گا کہ یہ لو مجھے دوبارہ مارو۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ ٹھیک، یعنی کہ وہ رن مرید تھا، لیکن سب کے سامنے ایسے پیش آنا چاہتا تھا جیسے میری بیوی میرے قابو میں ہے اور اس میں بھی میرا ہی دونوں طرف سے فائدہ تھا۔ کل کو کوئی بات ہوتی تو وہ بھی مجھ پر نہ آتی اور میرا شوہر بھی میرے قابو میں رہتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے سسر کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، کیونکہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور وہ ہر ٹائم بس عظما عظما کرتے تھے۔ سارے گھر کا بجٹ بھی عظما کے پاس ہوتا ہے، پورے گھر پر اس کی حکومت چلتی تھی۔ میری ساس کو، جو کہ میری خالہ بھی تھیں، وہ ہمیشہ سے یہ معصوم عورت رہی تھی۔ میری نند اس گھر پر شادی سے پہلے راج کرتی تھی، گھر میں کیا پکے گا یہ بھی وہی بتاتی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میری شادی سے 4 سال پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے یہاں اپنی حکومت قائم نہ کرنے دیتی۔ اللہ کی کرنی بھی نرالی تھی۔ میری ساس ایک ایسی عورت تھی جو بظاہر میرے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ مجھ سے پوچھ لیتی تھی آج کیا پکا رہی ہو، یا کبھی جب وہ بیمار ہو جاتی تھی تو رشتے دار ملنے آ جاتے تھے اور مجھے ان سب کے لیے کھانا بنانا پڑتا تھا، وہ بھی اکیلے اپنے ہاتھوں سے پکانا پڑتا تھا، کیونکہ میں گھر کی بہو تھی اور خالہ یعنی میری ساس کے رتبے کو بچانا بھی ضروری تھا۔ میری طبیعت میں خدمت کرنے کا جذبہ نہیں تھا، لیکن ظاہر کرنا پڑتا تھا۔ یہی ایک پریشانی تھی جسے میں کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتی تھی۔ مگر ایک دن اچانک میری ساس کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں خبر آ گئی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ میں نے مناسب دکھ کا اظہار کیا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اب میرے سامنے کوئی بھی نہیں بچا تھا جو مجھ سے سوال کرے یا میرے طریقوں کو چیلنج کرے۔ ساس کے جانے کے بعد گھر مکمل طور پر میرے قابو میں آ گیا۔ شوہر تو ویسے ہی نرم طبیعت کا تھا، دیور سب شہر سے باہر تھے اور وہ بھی پڑھائی میں مصروف تھے۔ وہ 4 سالہ پروگرامز میں تھے، کبھی کبھار ایک دن کے لیے گھر کا چکر لگاتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ ان کی موجودگی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں ان کی آمد کو زحمت سمجھتی تھی، کیونکہ ان کے لیے خاص کھانا بنانا پڑتا، گھر کی صفائی بھی خاص کرنی پڑتی تھی۔ میری زندگی ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی میں نے خوابوں میں دیکھی تھی۔ صبح دیر سے اٹھنا، ناشتہ تیار ہو کر میز پر لگ جانا، نوکر میری باتوں پر دھیان دینا، شوہر کا ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا، مجھے کسی بات کی کمی نہیں تھی۔ گھر میں سکون تھا اور میں اس سکون کی مالک بن چکی تھی۔ ہر کمرے پر، ہر فیصلے پر، ہر کام پر میرا حکم چلتا تھا اور یہ سب میرے لیے کسی بادشاہی سے کم نہیں تھا۔ لیکن شاید کسی کی نظر لگ گئی یا قسمت کا کوئی نیا کھیل شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میری نند عظما جو کافی وقت سے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی، اچانک بیوہ ہو کر
اپنے 3 بچوں سمیت واپس آ گئی۔ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ خاندان بھر نے کہا بیچاری اکیلی ہے، بچوں کو لے کر ماں کے گھر ہی آئے گی، اور وہ آ گئی۔ عظمیٰ جب گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک دیکھی، جیسے وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ وہی اس گھر کی اصل مالک ہے، اور اب اسے پھر وہی عزت، وہی اختیار ملے گا جو شادی سے پہلے تھا۔ مگر میں اب وہ لڑکی نہیں تھی جو شادی سے پہلے تھی۔ اب میں اس گھر کی ملکہ تھی، اور یہ بات میں اسے پہلے دن سے ہی باور کروانا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے آتے ہی میں نے اپنے رویے سخت کرنے شروع کیے۔ میں نے روزانہ کی بنیاد پر گھر کے اصول بدلنے شروع کیے۔ اب کھانے کے بعد کچن کو تالا لگ جاتا تھا، میں خود اپنے ہاتھ سے تالا لگاتی، چابی اپنے پاس رکھتی تھی۔ عظمیٰ کبھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اب نہیں تھا، اور یہ گھر اب میرے شوہر کا تھا جس پر میرا پورا اختیار تھا۔ ایک دن اس نے میرے شوہر سے شکایت کی کہ میں کچن بند کر دیتی ہوں، تو میں نے اس وقت موقع غنیمت جانا اور اپنے شوہر کے دل میں اس کی بہن کے خلاف باتیں ڈالنا شروع کی۔ میں نے کہا وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، وہ ہمیں آرام سے جینے نہیں دیتی، اس کے بچے بھی بدتمیز ہو رہے ہیں، کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی کچھ، اور میں کچھ کہتی نہیں، لیکن میری برداشت کی حد ہے۔ میں اس کے بچوں کو بھی سیدھا جواب دیتی تھی۔ اگر وہ دودھ مانگتے یا کوئی چیز چاہتے تو میں کہتی کہ ختم ہو گیا ہے یا بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں فریج کو بھی تالا لگا دیتی، چابی اپنے تک رکھتی، تاکہ عظمیٰ کو احساس ہو جائے کہ اب وہ مہمان ہے اور اس گھر میں اسے وہی سہولت ملے گی جو میں دوں گی۔ عظمیٰ چپ رہتی تھی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کچھ سوچ رہی ہے، جیسے وہ بھی کوئی چال چلنے والی ہے۔ وہ بولتی کچھ نہیں تھی، لیکن اس کی نظروں میں ایک آگ تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن میں تیار تھی، کیونکہ یہ گھر اب میرا تھا، اور میں کسی بھی قیمت پر اپنا راج کسی اور کو نہیں دینے والی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب عظمیٰ نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا اور میرے شوہر کے سامنے رو رو کر دہائیاں دینے لگی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی میری 2 سال کی بچی ہے اور تم لوگ اس پر بھی ظلم کرتے ہو، فریج بند کر دیتے ہو، دودھ نہیں دیتے، میں کہاں جاؤں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں نے تمہارے گھر کو اپنا مانا، لیکن یہاں بھی اپنی بچی کو بھوکا دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے بڑی خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر سنجیدگی سے کہا، عظمیٰ تمہیں یاد ہے جب تمہاری ماں بیمار ہوئی تھی تو ان کی دیکھ بھال میری بیوی نے کی تھی، دن رات ان کی خدمت کی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا، دوا دی اور تیمارداری کی۔ اب یہ گھر میری بیوی کا ہے، وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے جب تک کوئی دوسری بہو نہیں آتی، اور بعد میں بھی یہی اس گھر کی مالکن رہے گی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی مرضی سے ہوگا، تمہیں اسی حساب سے رہنا ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جس سے عظمیٰ کا دل بالکل ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر نے کہا، تم بتاؤ تمہاری بیٹی کو کس دن دودھ نہیں ملا؟ کیا ہر وقت دودھ دینا ضروری ہے؟ ہمارے گھر میں اتنا دودھ آتا ہی نہیں جتنا تم چاہتی، اور ویسے بھی تمہارا شوہر تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر گیا ہے، وہ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، نہ مکان، نہ پیسہ، نہ پینشن، کچھ بھی نہیں۔ اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آج ہے کل نہیں۔ عظمیٰ اپنے سگے بھائی کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر جیسے ٹوٹ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب ان میں احتجاج نہیں تھا، بلکہ ہار تھی، شکست تھی، بے بسی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن وہ بغیر کچھ کہے صبح تیار ہو کر نکلی۔ میں نے سوچا شاید کسی رشتے دار کے ہاں جا رہی ہے، مگر وہ شام 7 تک واپس نہ آئی۔ رات کو جب لوٹی تو اس کے کپڑوں پر گرد تھی، چہرے پر تھکن تھی اور ہاتھوں پر جھریوں کے نشان تھے۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا عظمیٰ نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا ہے۔
وہ برتن دھوتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور ان پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے دودھ لاتی ہے، کھانا لاتی ہے اور اس کے خرچے خود اٹھاتی ہے۔ وہ صبح نکل جاتی اور رات کو آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، کسی پر بوجھ نہیں بنتی، ہر کام خود کرتی۔ میں نے اس بات کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا۔ ایک دن شوہر کے سامنے بیٹھ کر کہا، دیکھے نا عظمیٰ کو میرے ساتھ گھر کے کام کرنے میں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن باہر جا کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنا اسے بالکل برا نہیں لگتا۔ میں سارا دن اکیلی گھریلو کاموں میں لگی رہتی ہوں اور وہ دوسروں کی نوکریاں کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری ہی دیورانی دوسروں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے اور ہم اسے روک بھی نہیں سکتے۔ میرے شوہر نے تھوڑا سا سوچا، پھر کہا، کرنے دو جو کر رہی ہے، ویسے بھی اس کی پسند کی شادی تھی اور اب اس کا شوہر اسے تنہا چھوڑ گیا ہے۔ اس نے کچھ دے کر بھی نہیں گیا، نہ مکان، نہ جائیداد، نہ پیسہ، نہ پینشن۔ اب اگر اس کا یہ حال ہے تو یہ اس کا نصیب ہے، تم فکر نہ کرو، تم اپنے آرام پر دھیان دو۔ پھر وہ کہنے لگا، ہماری شادی کو بھی 3 سال ہو چکے ہیں، ہمیں بھی اپنی فیملی شروع کرنی چاہیے، ہمارے بچے ہونے چاہیے، ہمارا بھی کوئی وارث ہونا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور، ہم بھی بچے پلان کریں گے۔ ابھی تک ہم نے کوئی بچہ نہیں سوچا تھا کیونکہ ہم اپنی زندگی کو سیٹ کرنا چاہتے، اور اب وقت آ گیا کہ ہم ایک نیا آغاز کریں۔ میں خود بھی یہ چاہتی تھی کیونکہ میری زندگی میں سکون تھا۔ عظمیٰ صبح جاتی اور رات کو آ کر سو جاتی، مجھے نہ اس سے کام لینا ہوتا، نہ اس کا کھانا پکانا ہوتا۔ وہ اپنے کپڑے خود دھوتی، اپنی بچی کا خیال بھی خود ہی رکھتی تھی، اس لیے اس کی موجودگی مجھے اب کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتی تھی، بلکہ میں محسوس کرتی تھی کہ میں جیت چکی ہوں اور اس گھر پر میرا راج ہے، میری حکومت ہے اور اب کوئی مجھے چیلنج کرنے والا نہیں رہا۔ دوسری طرف میرے ماں باپ نے میری چھوٹی بہن کی شادی باہر کے ملک میں کر دی، وہ خود بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بات میرے لیے حیرت کی تھی کیونکہ میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سے مقابلہ رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی سب سے اچھی ہو، میری زندگی سب سے بہتر ہو اور میرے ماں باپ ہمیشہ میرے گرد رہیں، لیکن اب وہ جا چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے داماد نے ہمیں وہاں بلایا ہے، اس کا وہاں بڑا گھر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم وہیں اس کے ساتھ رہیں۔ اب ہم دبئی جا رہے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، ضرور جائیں، ہم بھی جلد ہی کسی بڑے ملک میں سیٹ ہو جائیں گے۔ اب تو دبئی جا رہے ہیں، ہم تو لندن جائیں گے۔ میرے والدین نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی اور رخصت ہو گئے۔ اب وہ بھی جا چکے تھے اور میں اس گھر کی مکمل مالک بن چکی تھی۔ 6 مہینے تک عظمیٰ نے صبح سویرے جا کر مختلف گھروں میں کام کرنا جاری رکھا۔ وہ برتن دھوتی، جھاڑو دیتی اور کپڑے دھوتی۔ 3 سے 4 گھروں میں اس کا کام چل رہا تھا۔ اس کی کمائی بھی اب اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بچی کی ساری ضرورتیں پوری کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بچی کے لیے ایک چھوٹی سی سائیکل بھی خریدی جس پر اس کی بیٹی خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ میں اس وقت ماں بننے والی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، ایک ڈر تھا اور ایک خوشی بھی تھی۔ میری زندگی بدلنے والی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں اور بھی مضبوط ہو جاؤں گی۔ میری بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی دی۔ وہ میری آنکھوں کی روشنی تھی، وہ میری زندگی کی نئی امید تھی، لیکن میری خوشی کا یہ دور بہت چھوٹا نکلا۔ میری بیٹی ابھی صرف 7 مہینے کی تھی جب میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ ایک صبح دفتر کے لیے نکلا اور شام کو اس کی لاش گھر آئی۔ وہ سڑک پر ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم جامد ہو گیا ہو۔ میں صدمے سے چیخ بھی نہ سکی، صرف خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی اور اپنی بچی کو سینے سے لگائے رکھتی۔ عظمیٰ اس وقت میرے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے سنبھالا، میرے لیے پانی لایا، مجھے چپ کروایا، میری بیٹی کو دودھ پلایا
میرے دکھ کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ جو کبھی میرے ساتھ ایک لفظ سے زیادہ نام بولتی تھی، اب میرے پاس بیٹھی رہتی تھی اور مجھے کہتی، رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر کے بھائی بھی آئے تھے، وہ تینوں کچھ دن ہمارے ساتھ رہے۔ وہ جنازے کے وقت میرے ساتھ تھے، میری بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن 2 ہفتے بعد وہ بھی چلے گئے۔ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ ہم یہاں کیا کریں، ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہماری پڑھائی ابھی باقی ہے۔ یہ ہمارے بھائی کا خواب تھا، ہم اسے مکمل کریں گے اور ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی، اور پھر کچھ دن بعد ایک شخص آیا جس نے کہا، یہ گاڑی ہمارے پاس گروی پڑی تھی، علی نے ہم سے کچھ پیسے لیے تھے اور گاڑی ہمیں گروی دی تھی، اب ہم یہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، علی نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی کاروبار شروع کیا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے پاس اس کا خود لکھا ہوا خط ہے جس میں اس نے قرض لینے کی بات کی ہے۔ ہم گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ میں دروازے پر کھڑی صرف دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی کے ساتھ میری امیدیں بھی چلی گئیں۔ اب گھر میں پیسے آنے کی کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو فون کیا تو انہوں نے کہا، ہمیں سب خبر ملی ہے، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ہم نے تمہارے لیے کچھ پیسے بھیجے ہیں، وہ لے لو اور صبر کرو۔ لیکن اگلے مہینے انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی بیٹی کے گھر پر رہ رہے ہیں، خود مہمان بنے ہوئے، تمہیں اور نہیں بھیج سکتے۔ میرے حالات بہت تیزی سے بگڑنے لگے۔ 3-4 مہینے کے اندر گھر میں فاقے ہونے لگے۔ میں نے نوکروں کو بھی ہٹا دیا تھا کیونکہ ان کا خرچ بھی اب اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ گھر میں خاموشی رہتی تھی، میری بچی ہر وقت دودھ مانگتی رہتی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے، نہ سونا، نہ کوئی سہارا۔ عظمیٰ اب اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتی تھی۔ وہ اپنے کام سے واپس آتی تو اپنے کمرے میں جا کر کھانا کھا لیتی تھی۔ میں اسے کچھ کہتی، نہ وہ مجھ سے کچھ کہتی۔ ایک دن وہ سالن کی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکال کر لائی اور مجھے دے دیا۔ جیسے ہی میں نے پلیٹ لی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں بھی اب تمہارے جیسے حالات میں آ گئی ہوں، میں بھی بیوہ ہو گئی ہوں، میری بچی بھی اب دودھ کے لیے ترس رہی ہے۔ عظمیٰ نے مجھے دیکھا اور کہا، تو پھر آپ بھی میری طرح کریں اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کریں جیسے میں کر رہی ہوں۔ یہ بات میرے دل پر لگ گئی۔ پہلے تو میں روئی، میں اپنے کمرے میں جا کر چیخ چیخ کر روئی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا اور کہا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن پھر میں نے سوچا، شاید عظمیٰ صحیح کہہ رہی ہے، شاید اب مجھے بھی یہی کرنا ہوگا، شاید اب میری باری ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ کروں جیسے وہ کر رہی ہے۔ صرف گھر اپنا تھا، لیکن وہ بھی دیوروں کا تھا، ہمارا اس پہ کوئی حق بالکل بھی نہیں بنتا تھا۔ میں تو بیوہ تھی، میں نے بیٹا بھی جنم نہیں دیا۔ سارے گھر کا بل زیادہ آتا تھا، اس لیے سارے کمرے بند کر دیے، بس ایک کمرے میں اپنا گزارا کر لیا۔ ایک کمرے میں عظمیٰ رہ رہی تھی، اس کا بل وہ خود دیتی تھی، گیس کا بل بھی زیادہ نہ، اسی لیے کنیکشن ہی کٹوا دیا اور چھوٹا سلنڈر لے کر رکھ لی، اس پہ گزارا کرنے لگی۔ بیٹی کو لوکل پیمپر پہنانے شروع کر دیے، دودھ بھی کھلا لانا شروع کر دیا۔ زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ایک ہی پل میں کتنے راستے طے کر لیے تھے۔ میری نند عظمیٰ ہی وہ عورت نکلی جس نے میرے لیے دروازہ کھولا، میری زندگی میں جس نے میرے تکبر کو گرا کر میرے سامنے ایک نیا راستہ رکھا۔ وہی عورت جسے میں نے کبھی بے عزت کیا تھا، جس کے بچوں پر میں نے ظلم کیے تھے، جس پر میں نے فریج کے تالے بند کیے تھے، اس نے میرے لیے ایک گھر میں کام دلوایا جہاں وہ خود پہلے سے کام کر رہی تھی۔ اس گھر کے لوگ اسے پسند کرتے تھے، وہ اس گھر میں عزت سے جانی جاتی تھی۔ جب اس گھر والوں کو ایک اور نوکرانی کی ضرورت ہوئی تو اس نے میرا نام دیا اور وہ لوگ بھی مان گئے۔ میں نے پہلا دن بڑی شرمندگی کے ساتھ گزارا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ ہر برتن دھوتے وقت، ہر فرش صاف کرتے وقت، ہر کوڑا اٹھاتے وقت مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آتی تھی۔
مجھے اپنا غرور یاد آتا تھا، اپنے وہ لفظ یاد آتے تھے جو میں نے عظمیٰ کو سنائے تھے، وہ بے عزتی یاد آتی تھی جو میں نے اس کی چھوٹی سی بیٹی کو دی تھی، وہ دن جب میں فریج کو تالا لگا دیتی تھی، چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھتی تھی، میری آنکھوں کے سامنے سب گھومتا تھا اور میں دل میں کہتی تھی یہی سزا ہے، مجھے یہی انجام ہے غرور کا۔ اب میں صبح سویرے اٹھتی، اپنے بچی کو تیار کرتی، اسے عظمیٰ کے ساتھ چھوڑتی اور خود جا کر کام کرتی، وہی جھاڑو، وہی پوچھا، برتن، وہی کپڑے، وہی فرش، لیکن اب میں صرف خاموش تھی۔ اب میں بدل چکی تھی، میرا لہجہ، میری آنکھیں، میرا وجود، سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں اب نہ سوال کرتی نہ شکایت کرتی، صرف کام کرتی اور اپنے حصے کا رزق لے کر واپس آتی۔ میرے دیوروں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ بھابھی کے لیے، ہم تو خود تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں بھی اپنے خرچے خود اٹھانے پڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی کے جانے کے بعد ہم پر جو بوجھ آیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اب کسی اور کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ باتیں بھی میں نے برداشت کی کیونکہ اب میں سمجھ چکی تھی کہ زندگی کیا ہے اور رشتے کس وقت کیا رخ بدل لیتے ہیں۔ میں نے ان سب باتوں کا دل پر بوجھ نہیں رکھا، میں بس اپنی بیٹی کو گود میں لیتی اور اس کی نیند کو دیکھ کر سکون محسوس کرتی کیونکہ اب میری دنیا وہی تھی۔ لیکن تقدیر نے عجیب کھیل کھیلنا شروع کر دیا، عظمیٰ کے نصیب جاگ اٹھے تھے، وہی عظمیٰ جسے میں نے دن رات ستایا اب ایک بنگلے کی مالکن بننے والی تھی۔ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کا مالک ایک شریف اور اکیلا مرد تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا جس کی پرورش وہ اکیلا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس مرد نے عظمیٰ کو کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ نکاح کرو، میں تمہیں عزت دوں گا اور تم میرے بچے کی ماں بنو گی۔ عظمیٰ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر اس نے ہاں کہہ دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زندگی نے اسے اب ایک موقع دیا ہے اور اس موقع کو ٹھکرانا بے وقوفی ہوگی۔ نکاح ہوا، سادگی سے ہوا، کسی کو بلایا نہیں گیا، لیکن یہ نکاح عظمیٰ کے لیے تقدیر کا دروازہ تھا۔ وہ اب ایک بنگلے کی مالکن بن گئی تھی، اس کی بیٹی کو باپ مل گیا تھا اور اسے عزت اور تحفظ مل گیا تھا۔ وہ مرد بھی ایک نیک تھا، شریف تھا، اس نے عظمیٰ کو بیوہ سمجھ کر اپنایا تھا اور اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور کے احسان میں جی رہی ہے۔ ادھر عظمیٰ کا امتحان ختم ہو چکا تھا اور ادھر میرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اب میں وہ تھی جو صبح دوسروں کے برتن دھوتی تھی اور شام کو اپنے بیٹی کو سینے سے لگا کر آنسو لیے سوتی تھی، لیکن شاید عظمیٰ مجھ سے زیادہ اچھی انسان تھی کیونکہ جب اس کی شادی کو صرف 1 مہینہ گزرا اس نے اپنے شوہر سے میرے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بھابھی ہے جو بیوہ ہے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی بھی ہے اور وہ دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ تنہا ہے اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں، وہ اکیلی ہے اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ عظمیٰ نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ وہ میری رشتہ دار ہی نہیں بلکہ میری ذمہ داری بھی ہے، اگر میں اسے تنہا چھوڑ دوں گی تو میرا ضمیر مجھے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ عظمیٰ کا شوہر ایک نیک دل انسان تھا، وہ اسے غور سے سنتا رہا اور پھر بولا، اگر وہ تمہاری بھابھی ہے تو وہ ہماری بھی عزت ہے، ہم اسے اس گھر میں رہنے کی دعوت دیں گے، وہ ہمارے ساتھ فیملی کی طرح رہے گی، وہ کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس دن شام کو عظمیٰ میرے دروازے پر اپنے شوہر کے ساتھ آئی۔ اس کا شوہر ایک خوش اخلاق انسان تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، وہیں رہیں، آپ کا ہر طرح کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک محفوظ اور آرام دہ زندگی گزاریں، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم آپ جیسے کسی ضرورت مند کے کام آ سکیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مجھے اپنی غلطیاں یاد آئیں، عظمیٰ کے ساتھ کیا گیا ہر ظلم، ہر تکلیف، ہر وہ لمحہ
जब मैंने उसके बच्चे को धुतकारा, जब मैंने फ्रिज पर ताला लगा दिया, जब मैंने सालन मांगने पर उसकी बेटी को झिड़क दिया और आज वही औरत मेरे लिए सहारा बनकर आई थी। मेरे दिल में शर्मिंदगी की एक बड़ी लहर उठी। मैंने नजरें झुकाकर सर हिलाया और कहा मैं चलूंगी, क्योंकि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं रहा था। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ चुके हैं, मेरे देवर अपने अपने रास्तों पर चल चुके हैं। मैं अपने घर में बेटी के साथ ऐसे रहती हूँ जैसे कोई लावारिस हो। मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझे अपने बंगले के पिछले हिस्से में एक खूबसूरत अनेक्सी दी। वो अनेक्सी साफ सुथरी थी। उसमें एक कमरा, छोटा सा किचन और गुसल खाना था। मेरी बेटी खुशी से उछलने लगी, क्योंकि इस नए घर में खिलौने मिले, एक बड़ा सा सहन भी जहां वो दौड़ सकती थी। मुझे ना किराया देना पड़ता था, ना बिजली का बिल, ना पानी का खर्चा। खाने में भी वही कुछ मिलता जो उज़्मा के लिए और उसके शौहर के लिए पकता था। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब कुछ वक्त पर मिलता और मेरी बेटी के लिए दूध और बिस्किट भी रखे जाते थे। मुझे एहसास होने लगा कि मैं किसी के रहम पर नहीं, बल्कि किसी के खलूस पर जी रही हूँ। उज़्मा मेरी दोस्त बन चुकी थी। हम दोनों शाम को सहन में बैठती, वो अपने दिन की बातें बताती, मैं अपने दिल की बातें कहती। हम दोनों के दरमियान अब कोई तलखी बाकी नहीं थी, बल्कि एक खामोश सी हमदर्दी थी जो एक दूसरे को सुकून देती थी। फिर एक दिन उस्मा ने मुझसे कहा कि एक बात करनी है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि नाराज नहीं होगी। मैंने कहा क्या बात है? तो वो कहने लगी, मेरे शौहर का एक कजन है, वो यहाँ अक्सर आता जाता है। वो तलाक याफ्ता है, उसकी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी। वो अब दोबारा शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें देखा है, वो तुमसे निकाह करना चाहता है। मेरी आंखें हैरत से खुल गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, वो मुझे क्यों निकाह के लिए चुन रहा है? मैं तो एक बेवा औरत हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। उज़्मा ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो तुम्हारे अंदर वो खलूस देख चुका है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो जानता है कि तुमने जिंदगी के कई जख्म सहे हैं और अब तुम एक पुरसकून और महफूज जिंदगी की हकदार हो। मैंने बहुत सोचा, कई दिन दुआ की, रातों को जाग कर रोती रही, फिर एक दिन हाँ कर दी। निकाह सादगी से हुआ, सिर्फ चंद करीबी लोग मौजूद थे और वो शख्स जिससे मेरी शादी हुई वो भी नेक था। उसने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह कबूल किया और मुझे इज्जत दी, मुझे वो मुकाम दिया जो एक बीवी का होता है। अब मेरी अपनी छत है, अपना कमरा है, अपनी जिंदगी है, जिसमें तकलीफ तो है लेकिन इज्जत के साथ है। मैं उज़्मा का शुक्रिया हर दिन दिल से अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे ना बुलाती, अगर वो मुझे अपने दिल से माफ ना करती, अगर वो मुझे एक और मौका ना देती, तो शायद मैं कहीं सड़क पर बैठकर भीख मांग रही होती। अब मैं और उज़्मा दोनों जब कभी शाम को सहन में बैठती हैं, तो अपने पुराने दिनों को याद करके सोचती हैं कि वक्त कैसे बदलता है और जिंदगी किस तरह आजमाइशों के बाद इनाम देती है। ये कहानी कभी किसी पर जुल्म ना करो, कभी किसी के हाल का मजाक ना उड़ाओ, कभी गरूर ना करो, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो आज कमजोर है वो कल मजबूत हो सकता है, और जो आज ताकत में है वो कल गिरा हुआ भी हो सकता है। उज़्मा ने माफ करके मेरे लिए नेकी का दरवाजा खोला और मैंने अपनी अना मारकर शुक्रगुजारी का रास्ता चुना। अगर जिंदगी में कोई दोबारा मौका दे तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि यही मौका हमें दोबारा जीने का सलीका सिखाता है और यही रहम किसी की किस्मत बदलने का जरिया बन सकता है। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स